دیکھیے کہتی ہیں کہ کیا جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا، ٹھیک ہے، چمڑے کے موزوں پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مسح چمڑوں کے موزوں پر یہ خلاف قیاس ہے، بھی پاؤں دھوئیں موزوں، اگر پاؤں نہیں دھوتے تو چمڑے پہ خالی ہاتھ پھیر لینے سے مسح کیسے ہوگا؟ وہ تو پاؤں پہ ہاتھ پھیرنے سے ہو، تو عقل اس کو یعنی عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ایسے جو بھی مسائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچے ہوں اور عقل اس کو اس کی حقیقت اور اس کے مطلب اس کی گہرائی کا ادراک نہ کر سکے، اس کو نہ جان سکے، ایسے مسائل کو کہتے ہیں خلاف قیاس مسائل یا خلاف عقل مسائل، کہ بھئی عقل اس کا ادراک نہیں کر پا رہی، عقل عاجز آ گئی ہے اس کی حقیقت تک پہنچنے تک۔ تو ایسی صورتحال میں یاد رکھیں کہ پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ اگر بعد میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنا چاہیں تو بہرحال ان صفات، ان اوصاف، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ یہ تھوڑی تمہید کے بعد اب گزارش یہ ہے، سرکار نے چمڑے کے موزے پر مسح کیا، چمڑے پہ اگر آپ پانی ڈال دیں، تھوڑی دیر پڑے رہنے دیں، آہستہ آہستہ جذب ہو کے کھال تک پہنچے گا، لیکن فوراً کھال تک نہیں پہنچے گا، اتنا چمڑا ضرور اس کو تھوڑی دیر روکے گا، پھر آہستہ 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 بہت آہستہ سرایت کر کے کھال تک پہنچے گا۔ تو بس ہمارے فقہا نے یہی فرمایا کہ اگر اب چمڑے کے موزے کے متبادل اور کسی قسم کے موزے پہنے ہوں اور اتنے گف، اتنے سخت ہوں کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوری طور پر کھال تک نہ پہنچے، تو اس پر تو مسح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی وصف پر ہے جس موزے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا، یعنی وہ موزہ جس وصف پر تھا۔ اور اگر اتنی باریک جرابیں ہیں جیسے ہمارے عموماً پہنی جاتی ہیں کہ آپ پانی ڈالیں فوراً کھال تک پہنچ جائے، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ موزہ اس موزے کے مطابق نہیں ہے جس پہ سرکار نے مسح فرمایا، تو چونکہ خلاف قیاس مسئلہ تھا، اتنی موٹائی تو لازم درکار تھی، لہذا اس جراب پر نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، پتلی پتلی جرابیں پہنی ہوتی ہیں، انہی پہ ہاتھ پھیر کے باہر نکل آتے ہیں۔ اب میں کوئی ایسا کرتا ہوں کہ ویسے ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بدعت ایجاد نہیں ہونی چاہیے، نئی چیز ایسا نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، لیکن یہ اس طرح باریک موزوں پر مسح کرنا بدعت ہمیں نظر نہیں آتا، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ سنت تو چمڑے کے موزے پر مسح کرنا ہے، اور یہاں پر بالکل باریک جرابوں کے اوپر مسح کر رہے ہیں، کیا یہ ایک نیا کام نہیں ہے؟ کیا یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ایک عمل نہیں ہے؟ کیا سرکار نے ایسا کیا تھا؟ کیا سرکار نے اس کا حکم دیا تھا؟ لہٰذا اس پر ذرا خیال کرنا چاہیے۔ تو اتنے باریک موزوں پہ مسح نہیں ہوگا، اور تھوڑے سے گف موزے ہوں، موٹے ہوں، جیسے اونی موزے یا باہر کے موزے موٹے دھاگے کے بنے ہوئے، کہ آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوری طور پہ جذب نہ کرے، چاہے آہستہ آہستہ بعد میں کر لے، لیکن فوری طور پہ جذب نہ کرے، اس پہ آپ بالکل مسح کر سکتے ہیں۔ کرنے کا حکم ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، انہوں نے لکھی کہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں بھی ہے، سرکار نے مردوں اور عورتوں کو اس سے منع فرمایا کہ وہ اپنے جسمانی تعلق کی کیفیت کا کسی سے ذکر کریں۔ تو یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیں ان صحابی سے ایسا معاملہ ہوا، انہوں نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں، بلکہ اور صحابہ بیٹھے تھے جنہوں نے اس چیز کو سنا۔ یہ عام حالات میں تو جائز نہیں تھا، لیکن جب ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنا مقصود ہو تو بعض اوقات ایک عام حالات کی ایسی چیز جس کو شریعت ناجائز کہتی ہے اس وقت میں جائز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی مفتی صاحب سے اگر کوئی مسئلہ معلوم کریں کہ ہم سے یہ ہو گیا، یہ معاملہ، یہ غلطی، یہ، تو وہ اپنے پرائیویٹ مسائل بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایسے سے ہی ذکر کریں جو آپ کے راز کی حفاظت رکھے، ایسوں سے ہی معلوم کریں کہ جو مطلب خدا نہ خواستہ بے احتیاط نہ ہو۔ آپ نے کوئی میسج کیا اور اپنے نمبر کے ساتھ ہی آئے گا میسج، موبائل میں ہے، اور وہ عالم صاحب نے بے پرواہی سے ڈال دیا اور کسی نے وہ دیکھ لیا کہ آپ نے کیا ہے اور وہ آپ کو بھی جانتا ہے، تو ایک راز ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ایک تو راز کی حفاظت کرنے والے ہوں، دوسرا محتاط ہوں۔ تو میں مطلب تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ لوگ ہم سے کوئی مسئلے معلوم کرتے ہیں، پہلی بات یہ کہ شوہر ادھر سے معلوم کر رہا ہے، زوجہ ادھر سے، ان دونوں کو نہیں پتا کہ ہم دونوں ادھر سے معلوم کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ احساس ہی نہیں انہیں دیتے کہ آپ کے شوہر نے بھی مسئلہ پوچھا ہے یا آپ کے زوجے نے مسئلہ پوچھا ہے، ان کو ان کے طریقے سے سمجھائیں گے، ان کے طریقے سے۔ اس کے علاوہ جو بھی ایسی میل آتی ہے یا ایسا واٹس ایپ میسج آتا ہے کہ جس میں کچھ اس قسم کی باتیں کسی نے لکھی ہوں اور حالانکہ وہ نمبر کے ساتھ ہوتی ہے، فوراً پڑھنے کے بعد جواب دے کے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ کسی کی خدا نخواستہ اس پہ نظر نہ پڑے۔ تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو ایک بات الگ ہو گئی، ضمناً اس کو لے لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آپس کے معاملات ہیں انہیں کسی کے سامنے ذکر کرنے سے منع فرمایا۔ تو میں انتہائی محتاط الفاظ میں بس یہ بات عرض کرتا ہوں، وہ حضرات ذرا غور کریں کہ جو اس قسم کے مسائل اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ خواتین بھی غور کریں جو اس قسم کے مسائل اپنی سہیلیوں سے شیئر کرتی ہیں۔ یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، آپ گناہ گار ہوں گی۔ اگر ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ آپ کی سہیلی ایک الگ چیز ہے، کوئی آپ کے بڑے کلوز فرینڈ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ چیزیں
آپ کے نبی نے منع فرمایا کسی سے شیئر نہ کریں. اور یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ, ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے, اور کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو, ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے. تو بعض اوقات ہم بہت ہی کلوز کسی کو کر کے اپنے کچھ ایسے مسائل بتا دیتے ہیں کہ جس کے بعد ناچاقی پیدا ہوتی ہے, اور وہ شخص اگر ان مسائل کو کسی کو بتا دے تو وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے, بگاڑ اور انتشار پیدا ہو سکتا ہے. خصوصاً میں اپنی بہنوں کو گزارش کرتا ہوں, یہ جو اپنے گھر کے مسائل لے کر اور جعلی قسم کے عاملین کے پاس پہنچ کر پھر یہ جملہ کہتی ہیں کہ دیکھیں بابا جی گھر والوں سے چھپ کر آئی ہوں, کسی کو پتہ نہ چلے, آپ کو بتا رہی ہوں. اوہو, یہ تو آپ نے اپنا ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا نا. میں کسی معاذ اللہ کسی عامل پر کوئی تہمت نہیں لگا رہا, نہ میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا کر رہا ہوں, اور نہ میں کسی شخص واحد کو اپنے ذہن میں رکھ رہا ہوں. لیکن میرے پاس اس قسم کے مسائل بھی آئے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ایسی پہنچتی ہیں تو ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نیچے, جس کو آن کر دیا جاتا ہے, وہ اپنے سارے مسئلے بیان کرتی ہے, وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو چونکہ عورت نے پہلے کہہ دیا جی میری ساس کو پتہ نہ چلے, میرے شوہر کو پتہ نہ چلے, میرا دیکھیں جی گھر خراب ہو جائے گا میرا, کہتا ہے بیٹا فکر مت کرو, گھر اب خراب نہیں ہوگا, اب تو بہت بنے گا. اور وہ ریکارڈنگ ہے. اب بعد میں بلیک میل کرتے ہیں, کہتے ہیں سنوا دوں تمہارے شوہر کو, تمہاری ساس کو. نہیں نہیں بابا جی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا لاؤ, اتنے پیسے لاؤ, یہ کرو وہ کرو. یہ ہماری عورتیں جو ہیں, ہماری خواتین, ہماری بہنیں جو ہیں, وہ اس قسم کے جعلی عاملوں کی جیبیں بھرنے کے لیے خود تیار ہوتی ہیں. تو اس لیے بڑے محتاط رہیں, احتیاط سے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی نے لکھ کر اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں. اب بیوی کہتی ہے جی میں اپنے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہوں, اور وہ آ بھی گئیں اور پھر ساتھ رہنے لگے, 2 بچے بھی ہو گئے, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے 60 مساکین کو بطور کفارہ کھانا کھلا دیا تھا. تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جس طرح زبان سے طلاق دی جاتی ہے, لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ الکتاب کل خطاب, کہ لکھنا بیان کرنے کے ہی مثل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ زبان سے بھی فرمائی ہے اور خطوط کے ذریعے بھی فرمائی ہے. جس نے زبان سے سن کر آپ کا کلمہ پڑھا تو وہ بھی مسلمان کہلایا, جس نے خط پڑھ کر کیا وہ بھی مسلمان کہلایا. گویا کہ قول اور تحریر ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں, لہذا 3 طلاقیں واقع ہو گئیں. اب بیوی آنا چاہتی تھی, کسی جاہل سے مسئلہ معلوم کر لیا ہوگا اور اس نے بتایا ہوگا کہ جی طلاقیں ختم کرنا چاہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں. حالانکہ پورا قرآن اٹھا لیں, حدیث کے لاکھوں حدیثوں کے مجموعے اٹھا لیں, اکابرین اسلام کے صحابہ کرام کے اقوال اٹھا لیں, ایک بھی آپ کو چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ 3 طلاقیں یا طلاق, ایک بھی طلاق 60 مساکین کو کھانا کھلانے سے ختم ہو جاتی ہے. یہ کس جاہل سے معلوم کرتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے. جب ہم دنیاوی کوئی کام کرنے لگتے ہیں, شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے, بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے, کہیں شفٹنگ کرنی ہوتی ہے, مکان خریدنا ہوتا ہے, 50 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں, اور وہ بھی ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی اپنی خواہشات پوری کرنے کی باری آتی ہے تو ان لوگوں سے ہم رجوع کرتے ہیں جو سب سے ضعیف اور کمزور ترین ہوتے ہیں. بس فتویٰ ہماری مرضی کے مطابق دے دیں, باقی دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. تو ایسے ہی کسی حافظ صاحب سے, کسی عام داڑھی والے سے مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں. حالانکہ 60 مساکین چاہے کیا آپ 60 لاکھ مساکین کو کھانا کھلا دیں, ایک بھی طلاق کم نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہ زوجہ آ گئی اور 2 بچے بھی ہو گئے. یاد رکھیں 3 طلاق کے بعد جب تک عورت پہلے شوہر کی عدت گزار کر دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے, پھر ان میں جسمانی تعلق قائم ہو, پھر اس شخص کا انتقال ہو جائے یا یہ اپنی مرضی سے زوجہ کو طلاق دے, پھر یہ اس کی عدت گزاریں, اس سے پہلے یہ پہلے والے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی ہیں. آئیں گی تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ سخت ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا, اس لیے کہ وہ دونوں اجنبی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کی لمٹ مقرر کر دی ہے. اس کے بعد کوئی ذریعہ ان کا ساتھ رہنے کا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا سمجھ لیجئے جیسے کوئی ایک روڈ پہ چلتا ہوا ایک مرد عورت ایک گھر میں رہنے لگ جائیں بغیر نکاح کے. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ ساتھ رہنے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی, جسمانی تعلق اور پھر پیدا ہونے والے بچوں کا شرعی حکم کیا ہوگا. میرے خیال میں سننے والے بچے نہیں ہیں, سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اتنا خطرناک مسئلہ ہے, اور اس قسم کے قدم اٹھاتے ہوئے ذرہ برابر ہم نہیں ڈرتے ہیں, نہ اللہ کے عذاب سے, نہ وہ رشتہ دار ڈرتے ہیں کہ جو اس قسم کے مناظر کو دیکھنے کے باوجود ان سے تعلق قائم کر کے رکھتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تم یہ گناہ کرتے رہو گھر میں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. حالانکہ جب کوئی اعلانیہ اس طرح کا گناہ کر رہا ہو تو تمام رشتہ داروں پر جن کو معلوم ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں ان سب پر واجب ہے کہ ان سے دور ہٹ جائیں, ان سے قطع تعلق کر لیں تاکہ گناہوں کا یہ گندا سلسلہ ختم ہو. ابھی جب میدان معاشرہ جب ان کے بچے بڑے ہوں گے تو وہ بچے ہی کام کر جائیں گے. وہ تو جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ والدین نے ایسا کیا, تو ضروری نہیں ہے کہ اگر والدین نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کیا
تو بچے بھی اس نفسانی خواہش کی پیروی کریں. بعض اوقات بچے متقی نکل آتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ شریعت کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے مرضی کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو معمولی سمجھ کے چھوڑتے نہیں ہیں. انہیں پھر نفرت ہو جاتی ہے ایسے ماں باپ سے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 10 برس 20 برس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور شدید گناہوں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے. اور ہم نے میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور ہم بھی اس گناہ کی پیداوار ہیں، لہٰذا ہم آپ سے قطع تعلق کرتے ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، جب نکاح ہوتا ہے، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی دولہا سے جب قاضی صاحب نے کہا ہو کہ بیٹا میں یہ لفظ کہوں گا، آپ کو جواب میں کہنا ہے قبول ہے، تو اس دولہا نے کہا ہوگا کیوں میں کہوں، پہلے مجھے مسئلہ سمجھاؤ اس کے بعد کروں گا، کیونکہ اس وقت بیوی مل رہی ہوتی ہے، تو شرماتے ہوئے جی جو پوچھ رہے ہیں جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، بالکل بچوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب جدائی کا معاملہ آتا ہے تو اندر کا مفتی اعظم پاکستان باہر آ جاتا ہے. پھر ہم جیسے جو مفتی ہیں انہیں بھی کہتے ہیں یار آج کے مولوی کیا جانتے ہیں جی. ایک بہن نے ہمیں کال کی کہ جی میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا حکم ہوگا؟ میں نے بتایا جی آپ جدا ہو جائیں گے. بس میں نے تو سورہ طلاق میں ایسا پڑھا ہے. واہ واہ بہن، ہم 20-22 سال سے قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں شاید یہ کہنا چاہتی ہے کہ مفتی صاحب جس چیز کی طرف 22 سال تک آپ کی توجہ نہیں ہوئی، مجھے ایک مسئلہ پیش آیا اور میں نے قرآن کھول کے اس راز کو پا لیا جو آپ نہ پا سکے، تو آپ اپنی اصلاح کر لیں. تو وہ ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے بہن سے عرض کیا کہ پھر ایسا کریں جب آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ماشاءاللہ سورہ طلاق پڑھ کے آپ خود مسئلے سمجھ سکتی ہیں، تو ہم جیسے طلباء کو چھوڑ ہی دیجئے، ہم طالب علم لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت صاحب علم ہیں، آپ خود ہی قرآن سے نکال لیجئے. پھر نہیں مفتی صاحب نہیں، وہ تو ویسے ہی کہہ رہی تھی. تو بھائی بہن جب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو دین کی اونچ نیچ نہیں معلوم، تو اس فیلڈ کے آدمی سے مشورہ کریں نا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ بیماری، آپ نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یوں ہوا ہوگا، آپ یہ دوا نہ دیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ دوا لکھیں، یہ بہتر ہوگا، میں نے تو میڈیکل کی فلاں کتاب میں ایسا پڑھا ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر کو چیلنج کرتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب کر کے اور وہ آ جاتے ہیں. ایک صرف دین ایسا ہے جس میں ہر شخص جب اس کو ضرورت کا مسئلہ پیش آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، تو اس پھنسنے سے نکلنے کے لیے، اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے نہ وہ دین کو دیکھتا ہے، نہ دینداری کو، نہ اپنی آخرت کو دیکھتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کرے اگر وہ بہن اور ان کے وہ شوہر نامدار جو 2 سال سے گناہ کر رہے ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں، اور اسی قسم کے اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بری موت سے بچانا چاہتے ہیں، شدید عذاب قبر سے بچانا چاہتے ہیں، میدان معاشر کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم میں آپ نہیں جانا چاہتے، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، فوراً سے پیشتر درست فیصلہ کر لیں، ورنہ تباہی آپ کا مقدر بن سکتی ہے.